السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. पारा नंबर 20 सूरतुल क़सस आयत नंबर 1 आयत नंबर फर्स्ट أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طاسيم ميم. قاسمين تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى. نتلو عليك من نبأ موسى نتلو عليك من نبأ موسى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستحيي نساءهم إنه كان إنه كان من المفسدين. من المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. तौसीम मीम हरूफ मुक़त्तात इसको अदा करते हुए आपने सीन नहीं पढ़ना है, तौसीन नहीं पढ़ना है जी। सीम मीम क्योंकि इदगाम होगा जी। जी बिल्कुल ऐसे। सीन मीम गलत है, अच्छा पढ़ना सीन मीम ये गलत है। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। मुबीन में क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है और आगे पहले वो मद्दा मद्दा हो हो रहा रहा है। आयात में भी मद्दा हो रहा है। नतलू मद्दा हो रहा है वाव में। अलैका अलैका याइलिन मिन नबई इदगाम हो रहा है। मूसा मद्दा हो रहा है।
وفرعون را کو باریک پڑھیں گے، عون میں کیا ہو رہا ہے؟ مدہ ہو رہا ہے، واولین واولین بالحق، قاف کو جو پر پڑھیں گے، ہا کو درمیان حلق سے، لقوم یؤمنون، لقو کیا ہو رہا ہے؟ واولین، مولین ہو رہا ہے، می لقومی کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے مال غنہ، یؤمنون میں جھٹکا دیں گے، یؤمنون جی نون میں کیا ہو رہا ہے؟ مدہ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، پہلے مدہ ہو رہا ہے، پہلے مدہ ہو رہا ہے، آخر میں غنہ انی، ان غنہ زمانی، فرعون را باریک پڑھیں گے، عون میں کیا ہو رہا ہے؟ واولین، علی عین درمیان حلق سے، فی الارض را پر پڑھیں گے، وجعل وجعل ساری حرکت ہو گئی تھی، عین درمیان حلق سے، اہلہا حلق کے اس حصے سے جو سینے کے قریب ہے، نہیں اہلہا نہیں کہنا ہے، اہلہا، جی شیعی شیعی، شیعن نہیں پڑھنا ہے، شیعی، یا کے اوپر زبر ہے، آئین کو، آئین کے اوپر دو تنوین آ رہا ہے، دو زبر آ رہے ہیں، تو آگے جو ہے یرملون کا حرف آ رہا ہے، ادغام ہوگا، شیعی، یستضعف یستضعف، واد پر پڑھیں گے، طائفة منہم، مد کریں گے، اور تم منہم میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، ادغام مال غنہ، میں اظہار، من میں اصغار ہوگا، جزاک اللہ، یذبح اب کیا ہوگا؟ قلقلہ، ابناءہم، ویستحیی ویستحیی، ہا درمیان حلق سے ادا کریں گے، نساءہم، مد کریں گے، انہو میں کیا ہوگا؟ غنہ زمانی، کان من المفسدین، مدہ ہوگا مفسدین میں، طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہے، حروف مقطعات کے بارے میں تفسیر جو نقل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر نقل نہیں ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی معنی نہیں کیا، لیکن جو سب سے قریب معنی ہے اس کا، وہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اشارہ دے رہے ہیں، جس صورت کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ ان حروف سے یہ آنے والی صورت مرکب ہوئی ہے، اس کی ترکیب ہوئی ہے، اگر تم اس جیسا کلام بنا سکتے ہو تو بنا کے لاؤ، یہ ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اور بعض نے پھر جو ہے سند کے بغیر جو ہے تا کے الگ معنی، سین کا الگ معنی، میم کا الگ معنی لیا ہوا ہے، لیکن ان کی کوئی سند جو ہے نہیں، سند پہنچتی نہیں ہے، بہتر اس کا یہی ہے کہ یہ اللہ کا راز ہے، اور اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا کر بمرادہ، اللہ عالم بالصواب، بمرادہ، بالصواب بھی لکھا ہوتا ہے، ہاں بالصواب یعنی کہ درست جو ہے، تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات و آیتیں ہیں، الکتاب واضح کتاب، المبین روشن، نتلو ہم پڑھتے ہیں، علیک آپ پر، من نبأ کچھ خبریں، موسیٰ و فرعون اور فرعون کی، بالحق حق کے ساتھ، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ان بے شک فرعون نے علی سرکشی کی، فی الارض زمین مصر میں، وجعل اور اس نے بنا دیا، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، شیعین کئی گروہ،
یستضعف، اس نے کمزور کر رکھا تھا، طائفتن ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، یذبح وہ ذبح کرتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹے، ویستحیی اور زندہ رکھتا تھا، نساءہم ان کی عورتیں، انہو بلا شبہ وہ کان تا من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ واضح کتاب خود بھی واضح ہے، آیتیں ایک دوسرے کی، قرآن تفسیر قرآن کی کرتا ہے، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر اقوال تابعین سے ہوتی ہے، ان چار چیزوں سے تفسیر قرآن کی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن اکثر اوقات خود اپنی تفسیر قرآن خود کرتا ہے، اگر ایک جگہ میں کوئی قرآن لفظ لا رہا ہے تو کہیں اور اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ واضح کتاب ہے، بذات خود بھی واضح ہے اور چیزوں کو بھی وضاحت کرنے والی ہے۔ نتلو علیک، ہم تجھ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ٹھیک ٹھیک خبر فائدہ پہنچاتی ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ تو لقوم یؤمنون، مسلمان اپنا حال قیاس کر لے ظالموں کے مقابلے میں، ایمان والا جو ہے اپنا حال قیاس کر لے ظالموں کے مقابلے میں، کہ ہر دور میں ظالم موجود ہوں گے۔ جہاں بھی ابھی برما کے مسلمان ہیں یا انڈیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوتے ہیں، بالکل وہی بنی اسرائیل اور فرعون کا قصہ ان کے ساتھ جو ہے تطبیق کہتا ہے۔ دنیا کے کئی خطوں میں آج بھی ایسے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں کہ بالکل وہ بنی اسرائیلیوں کی طرح مظلوم ہیں، یا اس سے کچھ کم، کیونکہ جہاد مجاہدین جہاں پہنچتے ہیں پھر وہ ظالموں کے ہاتھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ شیشان کا چیچا اور یہ شیشان، اس کا واقعہ، وہاں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ کرسچن اٹھ کے مسلمانوں کے عورتوں کے پیٹوں میں رحم میں بلیوں کے بچے رکھتے تھے، ایسے ظلم ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اسامہ بن لادن کو، جب اسے خبر ملی اس نے مجاہدوں کا رخ وہاں کر دیا۔ جب شیشان کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مجاہد آ گئے ہیں، ان کے ظلم میں جو ہے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، پیچھے ہٹ گئے۔ پہنچتے ہی مسلمان، اب مجاہدوں نے جہاد شروع نہیں کیا تھا، تو جہاد جو ہے، جہاد کے بغیر اسلام میں عزت نہیں ہے۔ جہاد کشمیر میں ہو رہا ہے اور روب پورے انڈیا پر ہے۔ لقوم یؤمنون، اس قصے میں یہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، اور بنی اسرائیل سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو کمزور ہونے کے باوجود فرعون کے مقابلے میں ان کو غلبہ دیا، کامیاب کیا، اسی طرح جو مسلمان مکے میں کمزور اور مغلوب ہیں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کمزور اور مغلوب ہیں، تو انہیں ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لقوم یؤمنون، جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں فرمایا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لا ریب کتاب ہے اور ہدایت کرنے والی ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں فرمایا کہ یہ واقعہ ہم بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، لیکن اس سے کہ آپ کو موسیٰ اور فرعون کے قصے کا کچھ حصہ ان لوگوں کے لیے سنا رہے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ سنتے اگرچہ کافر بھی ہیں لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے، تو اس قرآن سے کیا اس سورت سے کیا پورے قرآن سے بھی وہ فائدہ نہیں لے سکتے ہیں۔ آراء مستشرقین کے نام پہ ایک کتاب ہے، مستشرقین کے آراء قرآن کے بارے میں، مستشرقین، اس میں یورپ والوں کے جو رائے ہیں قرآن کے بارے میں، کسی نے پڑھا ہے تو کہا ہے کہ اس میں واقعات ہیں، کسی نے اچھی رائے دی، کسی نے کہا کہ کوئی خاص باتیں اس میں نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کے دل و دماغ کو اللہ نے تالے لگائے ہوئے ہیں، دل و دماغ کو، ورنہ یہ وہ جو صحابی آیا تھا
مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان ہونے سے پہلے کانوں میں انگلیاں ٹونستی تھی، روئی لگائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو مجھ پہ اثر نہ کرے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور 3 دفعہ خطبہ سنایا، تیسری دفعہ پھر وہ کلمہ ساتھ پڑھنے لگا اور کہا کہ لقد بلغنا قاموس البحر، یہ تو سمندر کی گہرائی تک پہنچ چکی ہے بلاغت و فصاحت میں یہ کلمات کسی انسان کے نہیں ہیں۔ جی طفیل دوسی، جزاک اللہ۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی اور ان کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیے۔ کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہی حال آج انڈیا میں ہے، وہاں بھی کئی گروہ بنایا ہے، اور یہ کافروں کا، ہر دور کے کافروں کو ڈیوائیڈڈ اینڈ رول، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تقسیم کرو اور پھر ان کے پر حکمرانی کرو، خطوں پہ تقسیم کرو اور بارڈروں پہ تقسیم کرو، پھر ملک کے اندر جو ہے صوبوں میں تقسیم کرو، قوموں میں تقسیم کرو، پھر ان پہ حکمرانی کرو۔ یہ کافروں کی بہت بڑی سازش ہے، جس میں ابھی آج کل اس وقت پاکستان میں یہ سازش بہت تیزی کے ساتھ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے خیبر پختونخوا کو الگ کر دیا جائے، یا ایک وقت جو ہے سندھ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سندھ کو کھڑا کیا تھا انہوں نے کہ سندھ الگ ہو رہا ہے، تو بلوچستان کے لوگوں کو کھڑا کیا۔ ایک بلوچی مجھ سے ملا، وہ اہل حدیث تھا اور اتنا سخت کٹر فوج کے بارے میں اس کی رائے تھی۔ پہلے میرا دوست تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن اس کی دوستی جو مجھ سے بڑھتی گئی، پھر جو اس کے رائے میں نے دیکھ لیے کہ وہ فوج کا اتنا مخالف تھا۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتا ہمارے سارے بڑے جو ہیں فوج نے قتل کر دیے۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ کیا تھی؟ کہتے ہم نے رابطے رکھے تھے داعش کے ساتھ، ایران سے بھی اسلحہ آتا تھا، انڈیا سے بھی آتا تھا۔ میں نے کہا تو پھر ظالم تو تم ہو، فوج نے پھر تمہیں چھوڑنا ہے؟ ظلم تم نے کیا تو فوج نے تم نے وہاں، کہتا اب بھی رابطے رکھ رہے ہیں، اب بڑھا رہے ہیں۔ تو بلوچستان کو بھی انہوں نے الگ کرنے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ اکبر بگٹی وغیرہ یہ جو تھے، یہ سازشیں دنیا میں سب سے زیادہ اسرائیل، انڈیا اور امریکہ، یہ تینوں سب سے زیادہ اگر سازشیں کسی ملک کے خلاف کر رہے ہیں تو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ ایٹمی طاقت ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کم کرنا ہے، اور کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ پنجاب کو جو ہے انڈیا کے ساتھ ملایا جائے، PK کو جو ہے افغانستان کے ساتھ ملایا جائے۔ یہ ان کی سازشیں ہیں، عوام کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی عوام کی آبادی جو بڑھ رہی ہے ان کو کم کریں۔ یستضعف طائفة منہم یذبح، جن میں سے ایک گروہ کو وہ نہایت کمزور کر رہا تھا۔ کیسے کمزور کر رہا تھا؟ فرعون نے 4 طبقوں میں 4 طبقے بنائے تھے، یہی 4 طبقے ہندوؤں میں بھی ہیں، ویش ہے اور کتری ہے، برہمن ہے، شودر ہے، یہ 4 طبقے ہندوؤں میں بھی ہیں۔ تو کمزور کیسے کر رہا تھا کہ 1 سال کے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو ذبح کرتا تھا اور 1 سال چھوڑتا تھا۔ جس سال میں اس نے چھوڑنے تھے تو ہارون علیہ السلام پیدا ہوا، اور جس میں ذبح کرتے تھے اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پالا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اب ہندوؤں میں جو یہ شودر ہے وہ اتنے جو ہے کمزور سمجھے جاتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی مرتا ہے تو یہ برہمن ذات کے لوگ جو ہیں ان کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دیتے ہیں، اور یہ شودر جو ہیں بہت زیادہ مائل ہے اسلام کی طرف، لیکن چونکہ برہمن نے ان کو قبضے میں پکڑا ہوا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے چھوڑتے نہیں ہیں، غلام بنا رکھا ہے، اسلام کی طرف بہت زیادہ مائل ہیں وہ۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کے عورتوں کے ساتھ زندہ چھوڑتے تھے یا ان کی عورتوں کے ساتھ بے حیائی کرتے تھے، گھریلو کام کاج کرواتے تھے ان سے، اور جو ان کے مرد تھے ان سے جو ہے کھیتی باڑی کا کام لینا، عمارتیں بنانا، یہ کام ان سے کرتے تھے۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں سے تھا۔ فرعون فساد کرنے والوں، اس کی حکومت صرف مصر میں تھی۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، پوری دنیا پہ نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے، مدین ساتھ ہی ہے، مصر کے ساتھ ہی ہے، مدین جا کے اس کی گرفت سے نکل گئے،
تو شعیب علیہ السلام کے پاس جب گئے، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ ظالم کے ہاتھ سے نجات نکل گئے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ پورے ہو گئے کیا رہے ہیں؟ کھانا من المفسدين، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ بڑا فاسد تھا۔